الامداد رسالہ کے حوالہ سے مرزا نے جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا تھا نا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، تو جب میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا نا اور میں نے وہ ساری حقیقت کھول کر عوام کے سامنے رکھ دی، تو مجھے ہزاروں کے حساب سے کالیں آئی، ہزاروں کے حساب سے مجھے میسج آئے کہ جی ہمارے ذہن کے اندر تو خلجان پیدا ہو گیا تھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالہ سے کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے، اتنے بڑے عالم دین ہیں، لیکن آپ نے تو وہ ساری حقیقت کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی کہ مرزا نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے ایک عالم دین پر۔ تو اس کا پوری ڈیٹیل جو تفصیل ہے وہ تو آپ میرے اس کلپ کے اندر دیکھ لیں، حقیقت اور خواب، کیا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے؟ تو اب اس پر میں نے جو تفصیل بیان کی تھی اس کے بعد کسی قسم کے کوئی اعتراض کی گنجائش تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ مرزا کے چیلے بھی تو ہیں نا، انہوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، مرزا کو بچانا تو ہے، تو انہوں نے اس پر ایک اعتراض کیا ہے، تو آج میں نے آپ کے سامنے اس اعتراض کو بیان کرنا ہے بس۔ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی ڈیٹیل وہ جو کلپ کے حوالے سے وہ آپ کو اس سے آگاہ کروں گا کہ اس میں کیا تھا، تو پھر اس کے بعد آپ اگر تفصیلاً دیکھنا چاہتے ہو تو وہاں پر سکین بھی موجود ہیں اور پوری تفصیل وہاں پر موجود ہے، میں صرف اشارتاً چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلا سوال تو ہم نے یہ کیا تھا کہ جناب نے کہا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے، پہلے تم اپنا اسلام ثابت کرو، پہلے اپنا کلمہ صحیح کریں۔ آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، پہلے اللہ کے بندو اسلام اپنا ثابت کرو۔ تو اس پر یہ اتنے علمی کتابی ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ مرزا صاحب سے مطالبہ کرتے، جناب آپ نے یہ حوالہ پیش کیا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے، تو ہمیں وہ کتاب نکال کر دیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کہاں پر انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ وہ حوالہ لے کر میرے پاس آ جائیں، تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے کفر پر میں دستخط کر دوں گا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا۔ یہ رسالہ الامداد ہے، اس کا سکین میں نے وہاں لگا دیا، صفحہ نمبر 36 پر 35 پر، صفحہ نمبر 35 پر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا نا سارے علمی کتابی اس سے جا کر پوچھتے، تو بجائے اس سے پوچھنے کے بھئی آپ نے ایک عالم دین پر بہتان باندھا ہے، اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ دوسری بات، میرے اس سوال کا جواب نہیں آیا، اب دوسری بات سمجھیں، یہ واقعہ خواب کے اندر پیش آیا کہ مرید کی زبان سے جو کلمات نکلے ہیں کلمے والے، تو بھائی خواب کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اس پر میں نے حدیث پیش کی تھی کہ خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جرم نہیں ہوتا۔ اس پر میں نے مثال پیش کی تھی کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ خواب کے اندر زنا کر دے اس پر حد جاری نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ بیداری کے اندر کرے پھر اس پر حد جاری ہوگی۔ اگر خواب کے اندر کسی بندے کو احتلام ہو جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ بیداری کے عالم میں قصداً اپنے، میرے الفاظ یاد رکھنے ہیں، قصداً اپنے جسم سے پانی نکال دے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو خواب کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، جب خواب کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تو شریعت اسلام خود کہہ رہی ہے کہ خواب کے اندر اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو وہ جرم نہیں ہے، اس پر شریعت کے احکامات وہ لاگو نہیں ہوتے، تو آپ شریعت کے احکامات کس طرح لاگو کریں گے؟ میں ایک مثال پوچھتا ہوں، اگر مثال کے طور پر آپ نے خواب کے اندر کوئی چیز دیکھ لی تو کیا آپ کسی عالم دین سے اس کی تعبیر نہیں پوچھیں گے؟ کیا آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں یار میں نے خواب کے اندر یہ بات دیکھ لی ہے، اب نہ جانے کیا ہوگا؟ کسی عالم دین سے پوچھ کر یہ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ آپ لامحالہ طور پر آپ پوچھیں گے۔ تو یہ خواب کے اندر پیش آیا اور شریعت اسلام خواب پر حکم نہیں لگاتی۔ تیسری بات، یہ بیداری کے اندر بھی اس نے یہ کلمات کہے ہیں، تو بیداری کے اندر اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ درود والی بات ہے۔ تو اس پر میں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی، میں نے حدیث یہ کوٹ کی تھی کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک بندہ وہ لکدک میدان کے اندر ہو، اس کا اونٹ گم ہو جائے، اسے اپنے مرنے کی کبھی امید ہو، وہ پھر لیٹ جائے، تو لیٹنے کے بعد اچانک اس کا اونٹ مل جائے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے اس کی زبان سے غیر اختیاری طور پر یہ کلمہ نکل گیا کہ انت عبدی و انا ربک،
اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے خطا ہو گئی۔ اب تو بعض ساتھیوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی یہ حدیث، آپ کو اس حدیث کو پیش کرنے کا کیا مقصد؟ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا۔ تو بھائی ان واقعات کے اندر اور حدیث کے اندر جو مماثلت پائی جاتی ہے وہ مماثلت نبی کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ مماثلت اس اعتبار سے ہے کہ واقعے کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں کہ غیر اختیاری طور پر میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اور حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں کہ غیر اختیاری طور پر اس بندے کے منہ سے یہ کلمات نکلے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ غیر اختیاری طور پر منہ سے نکلنے والے کلمات پر شریعت اسلام کفر کا حکم لگاتی ہے یا نہیں لگاتی۔ یہ ہے مماثلت واقع اور حدیث کے درمیان۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا حکم نہیں لگایا بلکہ فرمایا کہ خطا ہو گئی۔ تو اس سے یہ قاعدہ نکل آیا جو محدثین نے نکالا ہے، فقہا نے نکالا ہے، کہ غیر اختیاری طور پر کسی انسان کے منہ سے اگر کوئی کلمہ نکل آئے تو اس سے کفر لازم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اس کے منہ سے بے اختیار اپنی بیوی کے بارے میں بہن کا لفظ نکل جاتا ہے، یا بیوی کے بارے میں اس کے منہ سے غیر اختیاری طور پر کوئی اور محرم رشتہ دار کا جو لفظ ہے وہ نکل جاتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ نکاح ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کر اپنی بیوی کو اپنے محرمات ابدیہ میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے اور نیت بھی یہ ہو تو اس سے زہار ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ شریعت اسلام کے مسائل ہیں۔ اب ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کو قواعد اور ضوابط اور اصول تو پتہ نہیں ہوتے، بس ایک جملے کو سامنے رکھ کر وہ حکم لگا دیتے ہیں۔ یہ شریعت اسلام کے مسائل ہیں۔ تو ان دونوں میں مماثلت یہ تھی۔ اس ساری بات کے باوجود وہ جو مرید جس سے یہ کلمات سرزد ہوئے وہ خود یہ کہہ رہا ہے، اس نے خود کہا حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، وہ خود اس کو غلط سمجھ رہا ہے، وہ صحیح نہیں سمجھ رہا۔ اور آگے چل کر جو بیداری کے عالم میں اس کے منہ سے کلمہ نکلا تو اس پر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی تو دوسرے روز بیداری میں رکت رہی خوب رویا۔ تو خوب رونا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے منہ سے جو کلمات نکلے یہ غلط نکلے ہیں، اشرف علی رسول اللہ نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر نبوت ختم ہو چکی، ہر طرح کی نبوت، چاہے ذلی بروزی کوئی بھی نبوت ہو، وہ ساری نبوتیں آپ پر ختم ہو چکی ہیں۔ اس پر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جو کہا تھا کہ اس واقعے میں تسلی ہے کہ تم جس کی طرف رجوع کرتے ہو بعونہ متبع سنت ہے۔ تھانوی صاحب نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، کہا میں نبی کی اتباع کرنے والا ہوں۔ پھر یہ کہنے کے بعد یہ بھی کہا کہ مجھے اس تعبیر پر اصرار بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہو۔ تو اب ان ساری باتوں کے بعد تو اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اعتراض کرنے والے اعتراض تو کرتے ہیں نا، وہ تو اعتراض کریں گے۔ تو اب انہوں نے اعتراض کیا کہ اس بات کو رسالے کے اندر چھاپنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب اس کا ایک تو میں تحقیقی جواب دے دیتا ہوں۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ بھائی جیسے ذرائع ابلاغ کے جو ذرائع ہیں، مثال کے طور پر آج کے دور میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ مسئلہ کس طرح پوچھے گا؟ یا میسج کرے گا، یا ای میل کرے گا، یا کال کرے گا۔ تو اسی طرح اس زمانے میں مسائل کے پوچھنے کا جو طریقہ کار تھا وہ تھا خط و کتابت کے ذریعے۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں کوئی بندہ ایسا خواب دیکھ لیتا ہے تو وہ کسی عالم دین سے نہیں پوچھے گا۔ تو اسی طرح ان کے مرید نے ایک خواب دیکھا، اس کی تعبیر کے لیے حضرت کو خط لکھا، حضرت نے وہ خط، جس طرح آج کے دور میں رسائل تھے، میگزین تھے، یا کچھ عرصہ پہلے اخبار کے اندر وہ مسائل چھپتے رہے کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل، یا آج کل دارالافتاء کے اندر دیکھ لیں کہ دارالافتاء کے اندر کوئی فتویٰ جاتا ہے تو وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، پھر اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں، پھر کرتے کرتے بہت کثیر تعداد کے اندر فتاویٰ جات جمع ہوتے ہیں، ان کو کتابی شکل دے دیتے ہیں تاکہ عوام بھی اس سے مستفید ہو جائے۔ تو اس طرح ان کے پاس خط و کتابت کا ذریعہ تھا، تو ایک خط گیا ان کے مرید کا، تو اس مرید نے اس خط کے اندر پوچھی تھی تعبیر، اور تھانوی صاحب نے تعبیر بتلا دی، پھر کہا مجھے اس تعبیر پر اصرار بھی نہیں ہے۔ تو یہ ذرائع ابلاغ کا طریقہ کار تھا کہ جس کے ذریعے وہ عوام تک مسائل کو پہنچایا کرتے تھے۔ لیکن اگر پھر بھی اس پر اصرار ہے کہ بھائی اس خواب کو چھاپنے کی ضرورت کیا تھی، تو پھر میرے چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے استغفار کی حدیثیں تو اوپر نقل کر دی تھی۔ یہ جو مسلم شریف کے اندر الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر کہ انت عبدی و انا ربک، اس سے اوپر استغفار کی ساری حدیثیں موجود ہیں اور اسی طرح کی موجود ہیں۔ تو اس حدیث کو جس کے اندر اللہ رب العزت کو بندہ بنایا جا رہا ہے اور بندہ خود رب کی سیٹ پر جا کر بیٹھ رہا ہے، تو امام مسلم کو یہ حدیث نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ نقل کرتے۔
نمبر 2، اگر کہتے ہیں جی اس خواب کو چھاپنے کی کیا ضرورت تھی، تو ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ ہر بندہ آ کر مجھ سے ہم بستری کر رہا ہے۔ اب یہ خواب بظاہر تو برا خواب ہے، تو ملکہ زبیدہ کو چاہیے تھا اس خواب کو چھپا لیتی، کہتی جی مجھے کیا ضرورت ہے اتنا بیہودہ خواب بیان کرنے کی، میں تو اس خواب کو بیان نہیں کرتی۔ لیکن اس نے علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس باقاعدہ بندہ بھیج کر اس خواب کی تعبیر پوچھی، اور علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا بی بی اس طرح کے گندے گندے خواب نہ پوچھا کرو، ان کی تعبیریں نہ پوچھا کرو۔ انہوں نے خواب کی تعبیر بتلائی کہ بی بی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھ سے عوام الناس کو، رعایا کو نفع حاصل ہوگا۔ تو آج دیکھ لینا وہ مکہ میں انہوں نے جو نہر نکلوائی جس سے وہ حاجی مستفید ہوتے تھے ملکہ زبیدہ کے نام سے، آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ الحمدللہ میں جب عمرے پہ گیا تھا تو میں نے جا کر وہ دیکھے تھے، تو آج بھی اس کے نشانات۔ تو اب یہ واقعہ، یہ جو خواب ہے، یہ باقاعدہ کتابوں کے اندر نقل ہے، تو اس واقعے کو نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا، اس کے بعد یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیرت کی کتاب ہے، سیرت امام بخاری، اس کے صفحہ نمبر 159 پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا خواب موجود ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے حضور میں کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے جس سے میں آپ کے اوپر سے مکھیوں کو ہانک رہا ہوں، اور بیدار ہو کر معبرین سے تعبیر پوچھی۔ تعبیر دینے والوں نے یہ تعبیر دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن جھوٹی حدیثوں کی نسبت کی جاتی ہے تم ان کو دفع کرو گے۔ اب یہ آپ کے جسم پر مکھیاں بیٹھی، اور امام بخاری فرماتے ہیں میں مکھیاں دور کر رہا ہوں، تو ایسا خواب نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس کے باوجود اگر یہ نہیں سمجھتے، اگر اب بھی آپ کا اعتراض رفع نہیں ہوا، پھر بھی آپ اس کو گستاخی کہتے ہیں، تو پھر میرا سوال یہ ہے، پھر میں وہ اپنا روایتی جواب دوں گا۔ میں کہتا ہوں لاتوں کی بوت نہ، وہ باتوں سے نہیں مانتے، انہیں لاتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے ساتھی کہتے ہیں جمال گوٹا، میں کہ جی میں تو چاہتا ہوں میں جمال گوٹا نہ دوں، لیکن پھر آخر مجھے دینا پڑتا ہے جمال گوٹا، پھر میں جمال گوٹا دوں گا۔ مرزا صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ وہ کفار اور یہود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے، یہ کل کا چھوکرا، یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی، ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ اب یہ جو چھوکرے کے الفاظ استعمال کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ بے ادبی کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ تو اب دیں جواب یہ میری طرف سے جمال گوٹا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چھوکرے کا لفظ استعمال کیا۔ جب یہ لفظ استعمال کیا نا، یہ ینگسٹر ہے، اس نے یہ کلپ چڑھایا تھا، تو اس کو بہت سے افراد نے دیکھا، تو اس کے بعد یہ مرزا کے چیلے وہ دفاع کرنے کے لیے آگے، انہوں نے اس کا دفاع یہ کیا۔ اس پر میں صرف 3 ان کے کمنٹس سنا دیتا ہوں۔ پہلا کمنٹس تو یہ ہے کہ بھائی میرے دوست، پہلی بات تو تم جو پوائنٹ لے کر آئے ہو بے ادبی کا وہ والد نہیں ہے، جو بات ہو رہی ہے اس یہودیوں کے بزرگوں کے ریفرنس سے تو علم الکلام میں یہی الفاظ استعمال ہوں گے۔ اب یہ ڈیفینڈ ہو رہا ہے، دفاع ہو رہا ہے۔ دوسرا سنیں بھائی، پوری ویڈیو دیکھو، چھوٹے سی کلپ پر نہ رہو، جو کتابوں کے اندر لکھا ہے وہی تو بتا رہا ہے کہ آپ سب کو اصحاب اجمعین، تابعین اور اہل بیت علیہ السلام کی مزارات شہید کرنے والے کیوں نظر نہیں آتے؟ بھائی پہلا سوال تو یہ ہے میرا ان 2 میسج پر کہ یہود و نصارہ نے کہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا کفار نے کہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال کیا ہے؟ پہلا میرا سوال۔ تیسرا سن لیں، او بھائی قرآن میں آیا کہ یہ کافر لوگ آپ کو جادوگر کہتے تھے، اب کوئی یہ الفاظ دہرائے یا تلاوت کرتے ہوئے تو یہ گناہ ہوگا، یا چینل یا مشہوری کے لیے چولے نہ مارو۔ اب یہ سارے اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ اب میرا سوال، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ یا کفار نے کہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال کیا ہے؟ نمبر 2، اگر ہم الامداد رسالے میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی طرف یہ بہتان باندھیں، اس کی وضاحت کر دیں، تو یہ باباؤں کا ڈیفینڈ ہے، دفاع ہے، اور یہ جو اس کے چیلے سارے کر رہے ہیں یہ ڈیفینڈ نہیں ہے انجینئر کا۔
اب یا انجینئر کو بچا لیں تو یا پھر اسلام کو بچا لیں، اس کے بعد کوئی اور بات نہیں ہے۔ اتنی واضح بات کے بعد بھی اگر آپ نہ سمجھیں تو اب بتلانے کا کوئی اس کے بعد کوئی فائدہ وہ نہیں ہے۔ اب یہ سارے دفاع کر رہے ہیں نا، ہم کوئی وضاحت کریں تو وہ دفاع بابوں کا، اور یہ کریں تو وہ دفاع نہیں، وہ اسلام کا دفاع ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ نے یہ بات کہی تھی۔ یہ میرے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ میں اس کی تفسیر پڑھ دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے، کوئی بات آپ سے دوبارہ سمجھنا چاہتے تو راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اب یہ راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، اس کا ایک معنی تو یہ کہ ہماری طرف متوجہ ہوں، لیکن عبرانی زبان میں راعنا کا مطلب ہے احمق، نائب درجے کا جاہل آدمی۔ تو یہود و نصارہ نے جب یہ لفظ سنا نا تو یہود و نصارہ بھی اس لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور یہود و نصارہ کی مراد یہ ہوتی تھی کہ احمق، بے وقوف، یہ مراد ہوتی تھی راعنا کے لفظ سے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مراد ہوتی تھی راعنا سے احمق اور بے وقوف، صحابہ کی مراد ہوتی تھی کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے صحابہ کی مراد کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو سامنے رکھا ہے کہ اس لفظ سے میرے حبیب کی شان میں بے ادبی کا شائبہ ہو رہا ہے اور اس سے کفار ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس نازل فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ اے ایمان والو تمہیں راعنا کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا صحابہ کی مراد وہی تھی جو یہود و نصارہ کی تھی؟ اب صحابہ کی مراد تو وہ نہیں تھی، نہ ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ لفظ ادا کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ فرمایا کہ انظرنا، کہا کرو انظرنا واسمعوا، اور ہماری بات کو سنیں۔ میرے بھائی، علمی میدان ویسے نہیں سجتے، ہم تو اگنور کر رہے تھے کافی عرصہ سے، ہم نے کہا چلیں خود سمجھ آ جائے گی، خود سمجھ آ جائے گی۔ یہ اب علم کا میدان ہے، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ علم ہوتا کیا اور دلائل کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ میری طرف سے ان کو پھکی نہیں، اب جمال گھوٹا ہے میری طرف سے ان کو۔